اگر لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں، لوگ ہمارا میئر منتخب کروا رہے ہیں، لوگ ہمیں ٹاؤن چیئرمین بنا کے دے رہے ہیں، لوگ پہلی مرتبہ کراچی کی تاریخ میں 100 سے زیادہ یوسیز ہم جیت جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں اور لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ کراچی میں کرائم میں بالکل کمی نہیں آ رہی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن ہم کوئی نہ کوئی واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو گولی مار دی، کسی سے موبائل چھین لیا۔ صرف کراچی میں تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، پورے ملک میں یہ پرابلم ہے، یہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اس وقت رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیں کہ 3 ادوار سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن کراچی کے مسائل پہ ابھی تک کوئی قابو میں کوئی خاطر خواہ کوئی کمی نظر نہیں آئی ہے۔ ٹینکر مافیا کی اگر بات کریں، اسٹریٹ کرائم کی بات کریں، اس کے علاوہ اگر سیوریج کی بات کریں تو یہ مسائل آپ کو ہر گلی دوسری تیسری گلی میں نظر آئیں گے۔ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر ہے اور وہاں کے مسائل بالکل ہیں، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں مسائل حل نہیں ہو رہے بلکہ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کراچی میں ایک مضبوط جماعت ہے اور ماضی میں پیپلز پارٹی کو اتنی کامیابی نہیں ملی جو ابھی حالیہ بلدیاتی الیکشنز ہوں یا عام انتخابات ہوں اس میں ملی ہیں۔ اگر لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں، لوگ ہمارا میئر منتخب کروا رہے ہیں، لوگ ہمیں ٹاؤن چیئرمین بنا کے دے رہے ہیں، لوگ پہلی مرتبہ کراچی کی تاریخ میں 100 سے زیادہ یوسیز ہم جیت جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں اور لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم نے کراچی پہ اس وقت جتنی توجہ دی ہے شاید ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہوگی۔ کراچی میں انفراسٹرکچر پہ بہت کام ہو رہا ہے، کراچی میں پینے کا پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں جو سیوریج کے واٹر کی ٹریٹمنٹ کا مسئلہ ہے اس پہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں سیوریج کے مسئلے، وہ دیکھیں میں نے کہا نا اتنا بڑا شہر ہے، یہ مسائل کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں، لیکن ماضی میں جو کام کراچی کے ساتھ ہوا ہے خاص طور پہ ان کے دور میں، وہ ابھی تک انڈو کرنا بہت ناممکنات میں ہے۔ دیکھیں اگر آپ گراؤنڈز میں جا کے رہائشی آبادیاں کرا دیں گے، پارکوں پہ قبضے کر دیں گے، نالوں پہ قبضے کر دیں گے، نالوں کے اوپر مکانات بن جائیں گے، بلڈنگیں بن جائیں گی، دکانیں بن جائیں گی، تو ظاہر ہے کہ یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہم گریجولی ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ سر یہ بتا دیں کہ یہ کرائم میں کمی نہیں آ رہی، کراچی میں کرائم میں بالکل کمی نہیں آ رہی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن ہم کوئی نہ کوئی واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو گولی مار دی، کسی سے موبائل چھین لیا۔ سر اس چیز کو کیا پلان ہے، کس طرح یہ اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کے مال کا کوئی تحفظ نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے، میں بالکل مانتا ہوں، لیکن اگر آپ بالکل کراچی کو آئسولیٹ کریں گے صرف کراچی میں تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، پورے ملک میں یہ پرابلم ہے، یہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے، یہ دیگر شہروں میں بھی ہو رہا ہے۔ کراچی میں اللہ کا شکر ہے بوری بند لاشیں نہیں مل رہی اب جو پہلے ماضی میں ملتی تھیں، ٹھیک ہے۔ کراچی میں جو لوگ رہتے تھے آج سے 8-10 سال پہلے چلے جائیں تو رمضان کے مہینے میں فطرے کی زکوٰۃ کی پرچیاں لوگوں کو آتی تھیں اور ان سے زبردستی جبراً یہ جو ہے فطرہ و زکوٰۃ لیا جاتا تھا، غیر مسلموں سے بھی لیا جاتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ ماحول نہیں ہے۔ جو منظم کرائم کراچی میں ماضی میں ہوتا تھا آج وہ نہیں ہے۔ آبادی بہت بڑی ہے، دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں بھی جو بہت بڑے ترقی یافتہ شہر ہیں، آپ لنڈن میں چلے جائیے، امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے، وہاں پر بھی اسٹریٹ کرائمز ایک مسئلہ ہے، بالکل ہے۔ ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کراچی میں اگر آپ کہہ رہے ہیں اوور دا پیریڈ دیکھیں گے تو کرائم میں کمی آئی ہے، وہ ماضی کے کرائم نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا لاسٹ سوال ہے کہ آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں لیکن ابھی آپ احتجاج کرنے بھی جا رہے ہیں، لیکن آپ ساتھ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، حالانکہ صدر بھی پیپلز پارٹی سے ہیں، سینٹ چیئرمین وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں، تو سر مطلب یہ پھر کس طرح کلیم کیا جا سکتا ہے کہ آپ حکومت کے اتحادی نہیں ہیں؟ دیکھیں آئین میں جو حکومت ہے نا وہ وزیر اعظم اور کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے اور وہی پورا ملک چلاتے ہیں، انہی کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک ارینجمنٹ کیا، ظاہر ہے کہ ہماری سپورٹ کے بغیر پرائم منسٹر PMLN کا نہیں بن سکتا تھا، انہوں نے ہم سے ووٹ لیے اور ہم نے ظاہر ہے کہ ان سے بدلے میں چیئرمین سینٹ کی سیٹ لی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی سیٹ لی، پریزیڈنٹ پاکستان کی سیٹ لی، انہوں نے ہمیں ووٹ کیا اس پہ، تو یہ ایک اس وقت کا ارینجمنٹ تھا جو ہوا۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ حکومت اگر کچھ ایسے فیصلے کرے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اور پنجاب کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو اور ہم اس پہ بات نہ کریں، ہم اس پہ بات کریں گے اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر احتجاج کرنے کی ضرورت پڑی تو احتجاج بھی کریں گے، لیکن ہم اس سے آگے جا کر حکومت کو اس فیصلے کو واپس لینے کے لیے مجبور کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔